تعالیٰ کے ساتھ رب سے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تم نے مسئلہ توحید کا انکار کیا، بنی اسرائیل کی طرح عذاب میں مبتلا ہوگے۔ اب سورۃ کہف میں فرمایا اگر مسئلہ توحید کا مان لیا تو اصحاب کہف کی طرح اللہ کی نصرت اور حفاظت کا مورد بنو گے۔ ربط معنوی بنی اسرائیل کے آخر میں تھا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور سورۃ الکہف کے شروع میں فرمایا يُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ نمبر 2، سورہ بنی اسرائیل کا افتتاح تسبیح سے ہوا، سورۃ کہف کا اختتام تحمید پر تحمید پر۔ نمبر 3، بنی اسرائیل میں عذاب سے بچنے کے لیے اصول اربعہ کا بیان تھا۔ کہف میں شبہات اربعہ کا جواب دیا جائے گا۔ شبہات اربعہ کا جواب دیا جائے گا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل تک قرآن کے 2 حصے ختم، اب سورۃ الکہف سے تیسرا حصہ شروع ہوگا۔ خلاصہ، مختصر ترین خلاصہ، سورۃ الکہف کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب کوئی نہیں، نائب کوئی نہیں۔ سورت میں 4 شبہات کے جوابات ہوں گے۔ اصحاب کہف کے بارے میں شبہ، حضرت خضر کے بارے میں شبہ، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں شبہ، اور جنات کے متعلق شبہات کے جواب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ الحمد للہ تمام صفات کارسازیہ یہ خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ الذی وہ ہستی
انزلہ جس نے نازل کی علی عبدہ اپنے خاص بندے پر الکتاب عظیم الشان کتاب. یہاں پر جو الذی صلہ کی صورت ہے، صلہ یہ بمنزل علت کے ہے. سید محمود آلوسی فرماتے ہیں وفی وصفہ تعالی بالموصول اشعار بعلیت ما فی حیز الصلہ بعلیت ما فی حیز الصلہ لاستحقاق الحمد کہ الذی صلہ کی صورت میں ہے، یہ استحقاق کے حمد کی طرف مشعر ہے. یہ تمام صفات کارسازیہ اللہ کے ساتھ خاص کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن جیسی کتاب اتارنے والا اللہ، جس کی ایک آیت سے بھی مخلوق عاجز ہے، تو صفات کارسازی کے لائق بھی اللہ ہے. یہ مطلب ہے. الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، لم یجعل لہ اور نہیں کی واسطے اس کے عوجا کوئی کجی، نہ لفظی نہ مانوی کوئی کجی نہیں. قیم ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا تاکہ ڈرائے، بَأْسًا شَدِيدًا سخت پکڑ سے، بَأْسًا شَدِيدًا ملتن ہو اس اللہ کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبریاں سنائے المؤمنین ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات وہ ایمان والے جو کام کر گئے بھلے، ان لہم اجرا حسنا، ان لہم قدم صدق، ان لہم اجرا حسنا کہ بے شک ان کے لیے اجر ہے بہت اچھا، ماکثین فیہ ابدا ہمیشہ رہیں گے، فیہ اس اجر میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور ڈرا ان کو، قالوا جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا کہ بنا لیا اللہ نے، ولدن نائبن متصرفن اپنے کارخانے کا کسی دوسرے کو ذمہ دار اور کار مختار، ما لہم بہی نہیں ہے ان مشرکوں کے پاس، بہی اس تبنیت والے نظریے کے ساتھ، من علم کوئی دلیل، ولا لآبائہم اور نہ ان کے اکابر کے پاس، کبرت کلمتن بہت بھاری کلمہ ہے، تخرج من افواہہم نکلتا ہے ان کے منہوں سے، یقولون الا کذبا نہیں بکتے مگر نرا جھوٹ، الا کذبا نرا جھوٹ. جاگ رہے ہو یا آگے چلے جائیں؟ الا کذبا فلعل کا باقی نفس کا. چلو دیکھو چند چیزیں. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں عوج کوئی نہیں، جس میں کجی
کجی کس کو آج کہتے ہیں؟ ہاں کجی ٹیڑھا پن، کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا، ٹیڑھا پن. لیکن جہاں پر لفظ دو ہے، لم یجعل لہ عوجا، اس قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بالکل سیدھی کتاب. پنجابی معنی کوئی ول ولا کا نہیں، ول ولا کا نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی ڈنگ شنگ نہیں. عوجا، لم یجعل لہ عوجا، قیمن، قیمن کا معنی بھی ہے سیدھا. لم عوجا، لم یجعل لہ عوجا کا معنی بھی ہے سیدھا. او بزرگوں، دونوں کا معنی ایک وہ لمبے قد والا بزرگ مشکل میں ہے. تو کہو ستون گر نہ جائے، ستون کے ساتھ ٹیک نہ جائے، بالکل ہی ستون پر سو گئی. چلو بھائی، لم یجعل لہ عوجا کا کیا معنی بتا رہا ہوں؟ جس میں کوئی ٹیڑھا پن. اور قیمن کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا. اب اس پر مفسرین نے بات کی. آپ ذوق سے بولتے ہیں، نہیں تو میں یہاں چھوڑ دوں گا، کیونکہ مجھے اب پیاس لگی ہے بہت سخت. اس لیے آپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو چلتے رہیں گے، اور نہیں تو جو رہ گیا رہ گیا. لم یجعل لہ عوجا، بریلوی مولویوں کی باتیں بڑی نحوست والی، بریلوی مولویوں کی باتیں پڑھ پڑھ پیاس نہ کی. چبل ایسی باتیں، چبل ہی باتیں ہمیں ویسے نہیں لگتی. لم یجعل لہ عوجا، نہیں کیا ہم نے اس قرآن کے لیے عوجا کوئی کجی، کوئی موڑ، کوئی بل بلا کا نہیں. قیمن، قیمن بالکل سیدھی کتاب ہے. قیمن. اب اس پر بات ہوئی کہ قیمن یہ تاسیس ہے یا ماقبل کی تاکید ہے. لم یجعل لہ عوجا کی تاسیس ہے، تاکید ہے یا تاسیس ہے. بعض نے کہا کیا ہے؟ تاکید. آپ کے پاس بھی لکھا ہے تاکیدن لما قبل، ما قبل کی تاکید ہے. سمجھو سمجھو، ما قبل کی تاکید ہے. اور تاکید کی صورت میں ہے، ایک چیز بظاہر سیدھی ہوتی ہے، آپ اگر نظر لگا کے دیکھیں بظاہر سیدھی، لیکن اس پہ اگر آلہ رکھ لے تو وہ ٹیڑھی نظر آئے گی. آلے کے ذریعے وہ ٹیڑھی نظر آئے گی، گہرائی سے دیکھیں ٹیڑھی نظر آئے گی. اللہ نے فرمایا لم یجعل لہ عوجا، اس قرآن میں ظاہراً بھی کجی کوئی نہیں، اور ساری دنیا کے پیمانے رکھ کے دیکھو سب بھی کجی کوئی. ظاہراً بھی کجی کوئی نہیں، اور دنیا کے پیمانے رکھ کے دیکھو تب بھی کجی کوئی نہیں. تاکید ما قبل کی. اور دوسرا معنی ہے تاسیس والا. یہ معنی بہت زبردست ہے، سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہ معنی سمجھ آئے گا صرف پنجابیوں کو. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، نہیں رکھا ہم نے اس قرآن میں، اس قرآن سے نہیں رکھا تھا کوئی بل بلا کا، کوئی ٹیڑھا پن. قیمن، اور ایک قرآن یہ جتھے جیڑی کتاب کوئی بلا کا آپ نے اس بلا کا نو کڈن والی کتاب قرآن ہے. طیبہ، اس کے اندر کچی کوئی نہیں. دنیا میں کہیں کوئی کچی آ جائے تو اس کچی کو نکالنے والی کتاب قرآن ہے. قیمن، ان کجیوں کو نکالنے والی کتاب قرآن ہے.
اگر یہ جملہ آپ کو سمجھ آ جائے نا آپ ایمان بن جائے گا. لم یجعل لہ عوجا، اس قرآن میں کوئی کجی نہیں جاتی، للتی ہے یا اقوام، یہ بالکل سیدھا راستہ بتانے والی کتاب اور بالکل سیدھی کتاب. قیمن، ساری دنیا دے ڈنگ کٹن والی کتاب. المحلت بلاکا نو چھک دیون والی کتاب. پہلے امار دے بل بلاکا نو کڈ دیون والی کتاب. ساری دنیا کی کتابوں کے گدیوں کو درست کرنے والی کتاب قرآن ہے. خود سیدھی اور دوسروں کو سیدھا کرنے والی، خود عوج سے پاک اور دوسروں کے عوج نکالنے والی، خود ٹیڑھا پن سے پاک اور دوسری کتابوں کے ٹیڑھے پن نکالنے والی کتاب. واہ، شبہات کا جواب تھا نا. سورہ کاف میں اللہ نے شروع سے ہی ہاتھ ایسا رکھا، فرمایا یہ قرآن آتی، یہ شبہات انہیں سارے بلاک کے ڈنگ ٹیڑھے پن اور رسی بلٹی پہ یہ ساری، فرمایا اے آ کے قرآن میں ساری رسی کو سیدھا کر دے، سارے بلاکے نکل جاتے ہیں. اصحاب کاف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، حضرت خضر کے بارے میں، جنات کے بارے میں، جتنے سارے ٹیڑھے پن، مسئلہ توحید دیا گھنڈیاں پہیاں کھڑی ہیں، ایک کر دیسی قرآن. اب اس پر حوالہ جات بھی لکھو. میں نے کیا بتایا آپ کو؟ قیمن کے دو معنی ہیں. یا تو یہ قیم ما قبل کی تاکید ہے، اور تاکید کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ لم یجعل لہ عوجا، ظاہر میں دیکھو کجی کوئی نہیں، لیکن دنیا کے آلات لگا کے دیکھو تب بھی قیمن کجی کوئی نہیں. صرف ظاہراً نہیں، واقعتاً کجی ہے ہی نہیں. یہ تاکید ہے. اور اگر تاسیس ہو تو پھر مانا ہوگا قائمن علی کتب السماویت کلھا. واہ، امام ابو سعود کا معنی ہے، کہتے ہیں قرآن قیم کیسے؟ قائمن علی کتب السماویت کلھا، قرآن نگران ہے، قائمن نگران ہے، علی کتب السماویت کلھا، تمام آسمانی کتابوں کا، وشاہدن بصحتہا، شاہدن بصحتہا، ان کتابوں کے صحیح مضمون کون سے ہیں اور غلط مضمون کون سے ہیں، اس کا پتہ چلانے والی کتاب قرآن ہے. ان کے مضامین کی صحت پر گواہ قرآن ہے. ابو سعود اور بہترین معنی. اور دوسرا معنی قیمن مستقیمن عن ابن عباس ادرو المعانی. اور دوسرا معنی قیمن معتدلن، یہ قرآن معتدل کتاب ہے. معتدل جس میں افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں، افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں. ذرا نکالو سورہ ابراہیم آیت نمبر 2 جلدی. ہاں بھائی،
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ اس میں عوج تلاش کرتے ہیں، لیکن لم یجعل لہ عوجا، عوج ہے نہیں، لوگ تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ جلدی کرو، سستی نہ کرو۔ ہاں بھائی، للتی ہے یا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم قیما، یا قیما ہے وہاں پر کیا ہے؟ اقوم۔ کل میں نے بتایا تھا اقوم خالی التفصیل یا مبالغتاً کہا گیا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے راستے بھی وہ بھی دکھاتے ہیں، نہیں، دوسری کتابیں نہیں دکھاتی۔ ایک یہ قیمن جو سورہ زمر آیت نمبر 27 اور 28، قیمن۔ غیر ذی عوج لم یجعل لہ عوجا، غیر ذی عوج، اس میں ٹیڑھا پن کوئی نہیں، بالکل سیدھی کتاب۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82، آیت نمبر 82۔ اس طرح کی آپ کو میں ایک تفسیر بتا دیتا ہوں، آپ کی جان ہی چھوٹ جائے مولویوں سے۔ تفسیر کا نام ہے اضواء البیان، اضواء البیان، اضواء البیان۔ یہ جتنی تائیدات وغیرہ آتی ہے نا، ساری اسی تفسیر سے ہے، اضواء البیان۔ آپ بھی جتنی تائیدات پیش کرتے ہیں، کوئی یہ بھی آ رہی، یہ بھی اس میں موجود ہے۔ النساء، یہ تو ہمارے زمانے میں تو ہم نے اساتذہ سے سنی تھی، لیکن یہ اضواء البیان تفسیر میں سب کچھ تائیدات وہاں سے ملیں گی، اور جب سے وہ تفسیر ہم نے دیکھی، ہم نے تائیدات بیان کرنی بھی چھوڑ دی۔ اضواء البیان وہ پوری تفسیر القرآن بالقرآن، تو وہاں عرب کا عالم ہے اور بہت اچھی 4 جلدوں میں تفسیر ہے عربی میں، کہ اس میں بہترین اس کی بات ہے، جہاں لفظ ہے لیکن عقل چاہیے، یہ نہ ہو قاعدے جس طرح آج کل مولوی پیش کرتے ہیں، انی کنت من الظالمین سے لعنت اللہ علی الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا لا یفلح الظالمون، یہ اس طرح کی تائیدیں نہیں، وہاں پر بھی پورا ملکہ چاہیے تائید کے لیے۔ چلو تیرا دی عوجن، آج کل تو تائیدے میں لفظ ایک جیسے مل جائیں۔ اچھا، سورۃ النساء آیت نمبر 82، نکال اچھا، ہاں بھی کیا نہیں سمجھ آ رہی ہے، اب ایسے بھی نظر کوئی چیز نہیں آ رہی۔ کیا کرتے ہو، زبان کوئی نہیں ہے؟ ہاں، سورۃ النساء نکالو نا، یعنی اس میں کوئی اختلاف ٹیڑھا پن نہیں۔ قیمن کے کتنے معنی آپ کو بتائے؟ 2۔ قیمن کا ایک معنی کہ یہ تاکید ہے ماقبل کی، اور وہ کالی ٹوپی والا بہت ہو رہا ہے، پیچھے شاباش۔ قیمن، اور قیمن کا دوسرا معنی کہ تاسیسی معنی، پہلے فرمایا کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن کوئی نہیں، اور دوسرا معنی
کہ یہ جہاں بھی کوئی ٹیڑھا پن ہو، کجی ہو، اس کو نکالنے والی کتاب قرآن ہے۔ وہ ہے منن علیہ آتا ہے کہ نہیں؟ محیمنن، یہ قرآن محیمن اور محافظ ہے۔ قائم علی کتب السماویہ، ساری کتابی آسمانی کتابوں پر یہ قرآن کنٹرول کرنے والی کتاب ہے، محیمن کتاب ہے، قیم کتاب ہے، اس کے اندر کوئی غلط مسئلہ ہے نہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں غلطی ہے اس غلطی کو نکالنے والی کتاب قرآن ہے۔ تورات کی غلطی کو بھی نکال دیا، انجیل کی غلطیوں کو بھی نکال دیا، اور مولویوں کی تحریفوں کو بھی نکال دیا، اور مولویوں کے رسالوں کو بھی نکال دیا، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ حق اور باطل کی پہچان کا آلہ اور معیار ہے۔ کئی من کا یہ تاسیسی معنی لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، لِيُنذِرَ تاکہ ڈرائے میرے پیغمبر، بَأْسًا شَدِيدًا، یہ قرآن تعویذ لکھنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کو یہ عظمت کیوں ملی؟ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ من مردوں کے ختموں کے لیے نہیں آیا، جمعرات کی ٹولیوں کے لیے نہیں آیا۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ڈرائے میرے پیغمبر سخت، بَأْسًا شَدِيدًا، سخت عذاب سے، سخت عذاب سے، اور کب ہوگا؟ من لدنہ، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبریاں سنائے، المؤمنین الذین صدقوا، مومنین سے مسئلہ مراد جو مسئلہ مان گئے، جو مسئلہ مان گئے، الذین صدقوا بما جئت بہ، قرطبی، مومنین سے مراد وہ ہے الذین صدقوا کا بما جئت بہ، قرطبی، عملوا بما امرتہم بہ من الاعمال، قرطبی فرمایا جو مسئلہ مان گئے، الذین یعملون، عملوا بما امرتہم بہ، یعملون، عمل کر گئے، اور عمل بھی کیسا؟ بما امرتہم بہ من الاعمال، جن اعمال کا تو نے حکم دیا تھا، صالحات، اور وہ بیان ہے مبشر بہی کا، ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک بات سے ان کے اجرا حسنا، اجر ہے بہت بڑا اجر ملے گا، ماں کے فین فیہ ابدا، ہمیشہ رہیں گے، فیہ اس اجر میں، ابدا ہمیشہ رہنا، مراد ہے جنت۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرائے ان کو، قالوا جنہوں نے کہا ہے، اتخذ اللہ ولدا، کہ بنا لیا اللہ نے نائب۔ ولد کا کیا معنی؟ نائب۔ اس پر چند باتیں لکھنی ہیں۔ ولدا، نائبہ، علامہ آلوسی فرماتے ہیں نفی و اتخاذ الولد، بہت کام کی عبارت ہے دوستوں بزرگوں، نفی و اتخاذ الولد ظاہر فی التبنی، اتخاذ ولد کی نفی تبنی میں ظاہر ہے۔ کیا مطلب؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ بیٹا جنا ہے، وہ کیا کہتے؟ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، نائب بنایا ہے، اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہے، یہ کہتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹا جنا ہے۔ اس پر علامہ آلوسی کی یہ عبارت زبردست ہے، اور وہ ہے فرمایا کہ نفی و اتخاذ الولد ظاہر فی التبنی، تبنی میں ظاہر ہے،
روح المعانی صفحہ 195 جلد نمبر 15۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی عبارت ہے بہت اچھی، فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، بعض مشرکوں میں سے من وہ تھے اعتقد ان اللہ هو السید، بعض مشرکین میں سے وہ ہیں جن کا عقیدہ ہے ان اللہ هو السید، کہ اللہ ہی سید ہے، بڑا ہے، فَهُوَ الْمُدَبِّرُ، اور اللہ ہی مدبر ہے، لَكِنَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قَدْ يَخْلَعُ عَلَى بَعْضِ عَبِيدِهِ، اللہ نے پہنا دیا ہے بعض اپنے بندوں کو لباس الشرف والتعلق، شرف اور الوہیت کی قمیض پہنائی ہے اللہ نے بعض بندوں کو، وَيَجْعَلُهُ مُتَصَرِّفًا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ، اور اللہ ان بندوں کو متصرف بناتا ہے بعض امور خاصہ کے اندر، فَيَقْبَلُ شَفَاعَتَهُ، اور اس کی شفاعت کو قبول کرتا ہے، فی عبادہ، اپنے بندوں میں، بمنزلۃ ملک الملوک، بڑے بادشاہ کے درجہ میں، اچھا آگے عبارت لمبی ہے تھوڑی چھوڑ کر، وَعُدِلَ عَنْ ذَلِكَ إِلَىٰ تَسْمِيَّتِهِمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ، کسی وجہ سے وہ ان کو اللہ کا بندہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ابناء اللہ، اتخذ اللہ ولدا، حجت اللہ البالغہ جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 48 ہے۔ اس عبارت کا بھی مفاد کیا نکلا کہ وہ خدا کے لیے بیٹا جننا نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کا نظریہ تھا جیسے بیٹا باپ کے گھر کا مختار ہے، یہ حضرات بھی ہمارے کارخانے کے یوں کے مختار ہیں۔ تو بزرگوں دوستوں، بیٹا جننا اور بات ہے، بیٹا بنانا اور بات ہے۔ کتنے حوالے آگے؟ 2۔ تیسرا، علامہ عبد الماجد، زبردست عبارت ہے یہاں، کہتے ہیں اتخاذ ولد کا صاف مفہوم یہ ہے کہ خدا نے کسی کو گویا متبنا کر لیا ہے، متبنا کر لیا ہے۔ قرآن مجید کی تنبیہات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے قرآن کے 100 مقامات کی طرح جہاں اس کی ضرورت ہے کہ نظر اہل باطل کے عقائد و خیالات پر گہری ہو۔ کہتے ہیں قرآن کے سینکڑوں مقامات سمجھ نہیں آتے جب تک یہ مذاہب باطلہ پر گہری نظر نہ ہو۔ تو سن رہے ہو صوفی ہو، اس کا مطلب ہے صوفی ہونا آپ نے تسلیم کر لیا۔
صدہا مقامات قرآن کے ایسے جب تک مذاہب باطلہ کے بارے میں معلومات نہیں وہ حل نہیں ہوتے. ان میں سے ماجدی کہتے ہیں ایک مقام یہ بھی ہے کہ اتخذ اللہ ولدا اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک عیسائیوں کا نظریہ سامنے نہیں ہوگا. عیسائیوں کا اصل نظریہ ہے کیا پوری طرح سمجھنے کے لیے ہاں بھائی قرآن کے صدہا مقامات کی طرح جہاں اس کی ضرورت ہے کہ نظر اہل باطل کے عقائد و خیالات پر گہری نظر ہو. کہتے ہیں کہ آگے چل کے کہ ان کے مرکزی عقیدہ کے لیے اصطلاحی لفظ تبنیت ہے. تبنیت کا عقیدہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مسیح خلقتاً خدا نہیں. حضرت مسیح خلقتاً خدا نہیں. وہ خدا پیدا نہیں ہوئے. وہ خدا شروع سے بنے بنائے اور خود بخود نہیں بلکہ اصلاً اور خلقتاً وہ انسان ہی تھے. البتہ اقلوم ثلاثہ یعنی روح القدس کا فیضان ان پر شروع ہونے لگا. اس لیے وہ قدوسیت کے ایسے عروج کمال پر پہنچ گئے اور روح الہی ان میں ایسی حلول کر گئی کہ اقلوم اول یعنی خدائے برتر و آدم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دے کر اپنا متبنہ بنا کر شریک الوہیت کر لیا. یہ مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی مذہب عیسائیت کے اسپیشلسٹ ہیں اور یہ خود رہے ہیں عیسائی اور داریے بھی رہے ہیں. مولانا عبد الماجد صاحب داریہ بھی رہے, عیسائی بھی رہے, یہودی بھی رہے, مجوسی بھی رہے. ان کی زندگی کے 35-40 سال انہی ٹامک ٹوئیوں میں گزرے اور غیر مرتد ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی. ان کی اپنی کتاب ہے آپ بیتی, اس میں ان کا سارے واقعات لکھے ہیں. یہ سارے مذاہب سے چکر کاٹ کے آئے. ہندو داری اصل میں کالج میں پڑھ پڑھ کے ہندو ہو گئے تھے. داریہ ہو گئے. آج بھی سکول کالج کے اکثریت داریہ ہیں. اکثریت جتنے بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے جو ہیڈ ہیں وہ ہیڈ بالکل بیٹھے پڑے ہیں اور وہ ہیڈ اکثر داریے اکثر. اور قدرتی بات ہے سکول اور کالج کی تعلیم کا ایک اثر ہے کہ آپ آج بھی جائزہ لے لیں کہ سب سے زیادہ خودکشیاں کالجی کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں کے طالب علم اور کالج کے طالب علم ساری دنیا میں معائنہ کر لیں, سب سے بڑے خودکشی یہ کریں گے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ سب سے بڑے خودکشی یہ کریں گے اور سکون نہیں, بہت سکون بالکل نہیں. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ان میں داریہ پن ہے. اکثر ہمیں کئی لڑکے ملتے ہیں اور وہ لڑکے جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے بارے میں ایسے ایسے وسوسے آ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں خدا کا وجود ہی کوئی. اور بھی بڑے جہاں آج رات پچھلی رات بھی ساتھی آیا ہوا تھا کالج کا, وہ بھی تقریباً داریہ بن گیا تھا. داریہ وہ 2 سال پہلے ادھر میں نے اسے کہا آپ دورہ پڑھیں اور کدھر بھی نہ جائیں. آپ دورے میں بیٹھے, کہتے میرا دل ہی نہیں مانتا قرآن پڑھنے کو. بالکل داریہ بن گیا تھا. تو وہ بیٹھا, اس نے پورا دورہ پڑھا, جہاں مکمل دورہ پڑھا اول سے آخر تک, تب جا کے ٹھیک ہوا اور اس کا ذہن مطمئن ہوا. تو آج بھی اکثر یہ سکول کالج میں داریہ پن ہے. مولانا عبد الماجد دریا بادی یہ داریہ ہو گئے تھے اور اسی سکول کالج کی محنت تھی اور وہی خشک دماغی نیچر ہوئی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک عجیب اتفاق ہے
اللہ نے توفیق بھی دی ہے، بعد میں مسلمان ہوئے تو ذریعہ محمد علی لاہوری قادیانی کی تفسیر پڑھی، اس لیے پہلے یہ قادیانیوں کو کافر بھی نہیں کہتے تھے، کہتے قادیانی جو بھی ہے کم از کم میرے لیے تو وہ اسلام کا ذریعہ بن گئے، چاہے وہ جیسے بھی ہے، اس کی تفسیر پڑھ کے کہتے ہیں میں مسلمان ہوا ہوں، اور جو اشکال تھے وہ رفع ہوئے۔ میں تو حیران ہوں، میں بھی اس گدھے کی تفسیر پڑھی ہے بار بار، محمد علی لاہوری کی، میں تو جب پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ میرا 1000 گدھا اکٹھا کرو تو ایک وہ محمد علی بنتا ہے۔ پتہ نہیں مولانا عبد الماجد صاحب کیسے متاثر ہوئے اس سے، اس میں کوئی سیدھی بات تو ہے کوئی نہ، کوئی کدھر کی اوٹ پٹانگے کوئی کدھر کی۔ مولانا کہتے ہیں میں نے وہ پڑھی اور میں ٹھیک ہو گیا، بس کہ خدا کی شان ہے، اللہ چاہے تو دیواروں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہاں بھائی دیکھیں، اب لکھ رہے ہیں جب مشکل ہے، کہاں تک لکھا ہے؟ اچھا نہیں لکھا۔ عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مسیح خلقتاً خدا نہیں، وہ خدا پیدا نہیں ہوئے، وہ خدا شروع سے بنے بنائے اور خود بخود نہیں ہے، اور ذاتی جس کو بریلوی کہتے ہیں، بلکہ اصلاً اور خلقتاً وہ انسان ہی تھے، البتہ اقنوم ثلاثہ یعنی روح القدس کا فیضان ان پر شروع ہونے سے لگا، اس لیے وہ قدوسیت کے ایسے عود کمال سے پہنچ گئے اور روح الہی ان میں ایسی حلول کر گئی کہ اقنوم اول یعنی خدا برتر و اعظم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دے کر اپنا متبنہ بنا کر شریک الوہیت کر لیا۔ بیٹا جنا ہے یا بیٹا بنایا ہے؟ اور اب وہ ربوبیت، مالکیت وغیرہ جملہ صفات الہی میں شریک و صحیح ہے۔ اس عقیدہ کے وجود کی شہادت تاریخ میں 185 عیسوی میں ملتی ہے، 185 عیسوی، اب کون سا ہے 2000 ملتی ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں پاپا روم نے اسے الہاد اور زندگا قرار دیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں اس نے پھر دور پکڑا اور پھر یہ لوگ زندیق قرار پائے ماجدی۔ مطلب ہے کہ ان کا اصل نظریہ جو تھا وہ یہی تھا جو نظریہ بریلویوں کا پیروں فقیروں کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو طاقتیں دے دیے۔ یہ اب دیکھو فرمایا یونذر الذین، ڈرا ان لوگوں کو قالوا جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا کہ بنا لیا اللہ نے نائب، ما لہم و، اب قرآن کا جلال دیکھنا، ما لہم نہیں ہے واسطے ان مشرکوں کے، بہی اس نائب بنانے والے مسئلہ پر، من علم کوئی دلیل، من علم کا معنی کوئی دلیل، صرف چپے، کوئی دلیل نہیں، بلا لآبائہم، اور آبا کا معنی جہاں قرطبی نے کیا بلا لأسلافہم، بلا لآبائہم، بلا لأسلافہم، بلا لأکابرہم، ان کے بزرگوں کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، ان کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، بزرگوں کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں من صلی علیہ عند قبری، اور مسئلہ کوئی نہیں۔ ان سے بھی پوچھو تو من صلی علیہ عند قبری، اور روایت کوئی نہیں۔ ایک ہی چیز یہ بھی اور ان کے بزرگ بھی ایک جھوٹ پہ کٹھے ہیں۔ ما لہم بہ من علم، ان سے پوچھو تب بھی کہتے ہیں بزرگوں سے سنا، ان سے پوچھو تب بھی کہتے ہیں بزرگوں سے سنا، من علم بلا لآبائہم، اور نہ ان کے پادریوں کے پاس، نہ ان کے ملا ملوانوں کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ کبرت کلمۃ، بڑی بھاری بات ہے
تخرج من افواہہم، واہ میرے اللہ، تخرج من افواہہم، نکلتی ہے ان کے منہ سے، ہے گندے منہ، نکلتی ہے ان کے منہ سے، اور شرم کرنی چاہیے اللہ کے لیے نائب والا مسئلہ یہ کوئی زبان پہ لانے کے قابل ہے۔ تخرج من افواہہم، ان بےایمانوں کی زبانیں بھی نہیں جلتی، ان کے منہ سے یہ بکواس نکلتا ہے۔ من افواہہم ایک معنی، دوسرا من افواہہم ان کے منہ کی یہ بات ہے، اندر سے دل مانتا ان کا بھی کوئی نہیں۔ اوپر اوپر سے کہتے ہیں اللہ نے نائب بنائے، یہ بچو بچو پوچھو نا، بچو بچو تادن گل اشاتیاں بھی سچی، اتو اتو آکھو نا، اتو اتو افواہ صرف زبانی جمع خرچ ہے کہ اللہ نے طاقتیں دی ہے، لیکن اندر ضمیر مطمئن ان کے بھی کوئی نہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے یہ مگر نرا جھوٹ، نہیں کہتے مگر نرا جھوٹ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَآخِرُ دَعْوَانَا